बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेलेरी। डियर स्टूडेंट्स, आज तारीख का 6वां बाब जो कि हिंदुस्तान की पहली जंगे आज़ादी 1857, ये 10वीं जमात का तारीख का 6वां लेसन है बच्चों। पहले हम लोग ब्लैंक्स को डिस्कस कर लेंगे। बरतानवी मौरखीन ने 1857 की बगावत को डैश से मौसूम किया गया है, तो सिपाहियों की गदर डलहौजी की तरफ से नाफिज किरदा पॉलिसी डैश है। मसले अलहाक डैश ने बरतानवी मेजर को 1857 सन ईस्वी की बगावत में कत्ल किया। मंगल पांडे झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग में डैश को फतेह किया। ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदुस्तानी मौरखीन ने 1857 की बगावत को क्या कहा? हिंदुस्तान की पहली जंगे आज़ादी। अंग्रेजी मौरखीन ने 1857 सन ईस्वी की बगावत को क्या कहा? सिपाहियों की बगावत। अंग्रेजों की तरफ से शुरू की गई नई और बेहतर बंदूकों की एक किस्म क्या है? रॉयल एनफील्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 सन ईस्वी की बगावत कहाँ से शुरू हुई? बारकपुर से शुरू हुई। 1857 की बगावत के दौरान किसको हिंदुस्तान का शहंशाह करार दिया गया था? मुगल बादशाह बहादुर शाह दुम। कानपुर में 1857 की बगावत की क़यादत किसने की? नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग क्यों किया? मसले अलहाक से नाराज होकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तानी जिद्दोजहद आज़ादी की तारीख में किसको फ़ख्रिया मकाम हासिल है? रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की बगावत के बाद क्या ठप कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़्म व नस्ब को ठप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 सन ईस्वी की बगावत की जंग आज़ादी के बाद इंतजामी जिम्मेदारी किसके हवाले की गई? बरतानवी पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ इंडियन ऑफिसर्स के हवाले की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 सन ईस्वी में किसने ऐलान किया इस अलामिया को हिंदुस्तान का मैग्ना कार्टा करार दिया जाता है? इंग्लिस्तान की मलिका। क्वेश्चन नंबर 12, मसले अलहाक या उसूल बाज़गश्त के असरात क्या थे? बहस कीजिए। अंग्रेजों की तरफ से नाफिजुल अमल नजरिए की वजह से बहुत से हिंदुस्तानी बादशाहों को अपनी सल्तनतों से हाथ धोना पड़ा। इस पॉलिसी के नतीजे में सतारा, जयपुर, झांसी, उदयपुर और बहुत सी दूसरी रियासतें बरतानवी सल्तनत का हिस्सा बन गईं। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 सन ईस्वी की बगावत में इस ओहद के मुआशी अवामिल जिम्मेदार थे? कैसे? इंग्लिस्तान में सन्नतकारी की तरक्की की वजह से हिंदुस्तानी दस्तकारी और सन्नतें कम हो गईं। इंग्लिस्तान एक सन्नती मुल्क बन गया। हिंदुस्तान के कारीगर बेरोजगार हो गए। ऊन और कपड़ा बनाने वाली सन्नतों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हिंदुस्तानी दस्तकारी माली तौर पर बर्बाद हो गई। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले सामान पर आला कस्टम आयद किया, यानी कि टैक्स। जमींदारी निजाम की वजह से किसानों का जमींदारों से इस्तेहसाल किया। इनाम कमीशन बनाकर इनाम की जमीनें भी वापस ले ली गई। क्वेश्चन नंबर 14, वो कौन से मसाइल थे जिनसे सिपाहियों के मजहबी जज्बात मजरूह हो गए?
برطانویوں نے رائل انفیلڈ کی بندوقیں فراہم کرنا شروع کیے جو کہ ایک قسم کی نئی اور بہتر بندوقیں تھیں۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ ان بندوقوں کی گولیاں سور اور گائے کی چربی سے لگی ہوئی ہیں۔ گائے ہندوؤں کے لیے مقدس تھی اور سور مسلمانوں کے لیے ممنوع تھی۔ نیکسٹ کوشچن، ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے فوری اسباب کیا تھے؟ برطانوی نے رائل انفیلڈ بندوقیں فراہم کرنا شروع کیے جو کہ ایک قسم کی نئی اور بہتر بندوقیں تھیں، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ ان بندوقوں کی گولیاں سور اور گائے کی چربی سے لگی ہوئی ہیں اور گائے ہندوؤں کے لیے مقدس تھی تو سور مسلمانوں کے لیے ممنوع تھا۔ کوشچن نمبر 16، ان وجوہات کی فہرست بنائیے جن کی وجہ سے بغاوت ناکام ہوئی۔ 1857 سن عیسوی کی بغاوت کی ناکامی کے وجوہات کیا تھے؟ اس طرح کے دو کوشچنز بھی آ سکتے ہیں بچوں۔ یہ ہندوستان کے ہر حصے کا احاطے میں نہیں پھیلی، یہ برطانوی طور پر ملک کی آزادی کے بجائے بادشاہوں اور ملکہ کے حقوق کے مسائل پر مرکوز تھا۔ چونکہ یہ منصوبہ بند بغاوت نہیں تھی، اس لیے بہت سے غیر متوقع نتائج پر آمد ہوئے۔ انگریزوں کے درمیان اتحاد اور ہندوستانی سپاہیوں کے درمیان اختلاف اس کی ناکامی کا نتیجہ تھا۔ فوجیوں میں نظم و ضبط اور تنظیم سازی کی صلاحیتوں کا بھی فقدان تھا، اور ہندوستانی فوجیوں کے پاس فوجی حکمت عملی، منصوبہ بندی کی صلاحیت اور سپاہی کی مہارت کی کمی تھی۔ تو آزادی پسندوں کے پاس ایک خاص مقصد کی کمی تھی۔ بہت سے ہندوستانی بادشاہوں نے انگریزوں کے ساتھ اپنی وفاداریاں بڑھائیں اور آزادی پسندوں کی حمایت نہیں کی۔ لوٹ مار اور دیگر جرائم جو سپاہیوں نے کیے تھے انہیں عام لوگوں کے اعتماد سے محروم کر دیا۔ برطانوی ملکہ کے اعلان میں اہم پہلو کیا تھے؟ کمپنی کی طرف سے مقامی بادشاہوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو قبول کر لیا گیا، علاقائی توسیع کی پیروی نہ کرنا، ہندوستانیوں کے لیے ایک مستحکم حکومت فراہم کرنا، قانون کے سامنے مساوات، ہندوستانیوں کے مذہبی مسائل میں حکومت کی عدم مداخلت اور مذہبی رواداری پر عمل کرنا۔ کوشچن نمبر 18، ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کی سیاسی وجوہات کیا تھیں؟ انگریزوں کی طرف سے نافذ العمل نظریے کی وجہ سے بہت سے ہندوستانی بادشاہوں کو اپنی سلطنتوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس پالیسی کے نتیجے میں ستارا، جے پور، جھانسی، ادے پور اور بہت سی دوسری ریاستیں برطانوی سلطنت کا حصہ بن گئیں۔ ڈلہوزی نے تنجور اور کرناٹک نوابوں کی بادشاہیتیں ختم کر دیے۔ انگریزوں نے مغل بادشاہوں اور بہت سے دوسرے بادشاہوں کو معزول کیا، نتیجتاً اس بادشاہوں پر انحصار کرنے والے بہت سے سپاہی بے روزگار ہو گئے۔ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کی انتظامی وجوہات کیا تھیں؟ انگریزوں نے بہت سے دیوانی اور فوجداری قوانین نافذ کیے، لیکن عمل درآمد میں بہت زیادہ جانبداری تھی۔ قوانین کا اطلاق ہندوستانیوں پر مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ انگریزی زبان عدالت کی زبان بن گئی۔ انگریز ججوں نے انگریزوں کے حق میں فیصلہ دیا اور لوگوں نے نئے قوانین کو پسند نہیں کیا۔ منگل پانڈے نے ایک برطانوی افسر کو گولی کیوں ماری؟ جب فوجیوں کو گولی کا ایک حصہ چبا کر بندوقوں کا استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی تو فوجیوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بارکپور کے سپاہیوں نے انگریزی افسروں کے خلاف بغاوت کی تو منگل پانڈے نامی فوجی نے ایک برطانوی افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ کوشچن نمبر 21، 1857 سن عیسوی کے بغاوت کے پھیلاؤ کی وضاحت کریں۔ میرٹھ برٹش کا ایک بڑا فوجی اڈہ تھا۔ یہاں تعینات بھارتی خواصین نے نئی بندوقوں کی گولیاں استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ کئی فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے میرٹھ میں بغاوت ہوئی۔ سپاہیوں نے جیل میں گھس کر قید فوجیوں کو چھڑا دیا
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں سپاہیوں کا ایک گروپ میرٹھ سے دہلی پہنچا، وہ لال قلعے میں داخل ہوئے اور مغل بادشاہ بہادر شاہ دوم کو ہندوستان کا شہنشاہ قرار دیا۔ مختلف وجوہات کی بنا پر احتجاج کرنے والے فوجی دہلی پہنچ گئے۔ احتجاج میں شدت آ گئی اور یہ جنگل کی آگ کی طرح دہلی، کانپور اور جھانسی تک پھیل گئی۔ کوشچن 22 1857 کے بغاوت میں رانی لکشمی بائی کے کردار بیان کریں۔ رانی لکشمی بائی جو مسئلہ الحاق سے ناراض ہو کر انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اس نے گوالیار پر قبضہ کر لیا۔ وہ ایک اور جنگ میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے بہادری سے مر گئی۔ آج بھی رانی لکشمی بائی ہندوستانی جدوجہد آزادی کی تاریخوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ کوشچن 23 1857 کی بغاوت نتائج بیان کریں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی ختم ہو گئی اور انگریزوں کی حکومت کا آغاز ہوا۔ ہندوستان کا نظم و نسق برطانوی پارلیمنٹ کے سیکریٹری ہندوستانی امور کے حوالے کر دیا گیا۔ مقامی بادشاہوں کے ساتھ کمپنی کی طرف سے کیے گئے معاہدے کو قبول کر لیا گیا۔ ہندوستانیوں کو ایک مستحکم حکومت فراہم کرنا، قانون کے سامنے مساوات، ہندوستانیوں کے مذہبی مسائل میں حکومت کی عدم مداخلت اور مذہبی رواداری پر عمل کرنا۔ انگریزوں نے محسوس کیا کہ جب تک وہ ہندوستانی عوام کے سہارے، بھروسے اور اعتماد کے بغیر پرامن حکومت قائم نہیں کی جا سکتی۔ جزاک اللہ خیر بچوں، اللہ حافظ۔